رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو 3 مجلسیں آج کل اور پرسوں ایصال ثواب ہے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کے لیے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم قاضی نور اللہ شوستری کی روح کو ہدیہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں مختصر سے عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیت جس کو تبرکاً میں نے تلاوت کی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کر رہا ہے قرآن، میرے قل کے ذریعے سے ہے، قل هل يستوي الذين، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، چونکہ قرآن سوال کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا کہنا ہے کہ جو مرتبہ عالم کا ہے وہ جاہل کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا علم کی قدر ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی ابتدائی آیت اور جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب آپ اس اللہ کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، یعنی آغاز قرآن بھی پڑھائی سے ہو رہا ہے اور علم کی اہمیت ہے۔
صلوات پڑھیں محمد والے۔ خصوصاً علم دین کی شریعت کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے، بڑی ویلو ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم کی ویلو ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس امامت کے سلسلے کو مانا ہے اور جس امامت کے سلسلے میں ہمارا دامن، ہمارا ہاتھ جن کے دامن سے متمسک ہے، وہ سلسلہ امامت علم کا ہے۔ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے عالم نے، فرماتے ہیں کہ عجیب انسان کو ایک افسوس ہوتا ہے نا، بہت سے انسان کو بہت سی چیزوں کا افسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش ایسا ہو گیا ہوتا، کاش ویسا ہو گیا ہوتا۔ ہر انسان کو افسوس ہے۔ امیر کائنات کو عجیب افسوس ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں جتنا بڑا عالم تھا کسی نے مجھ سے اتنا بڑا سوال کیا ہوتا۔ آپ غور کر رہے ہیں، چونکہ ایک عالم کی اصال ثواب کی وجہ سے میں بہت تیزی سے اپنی منزل تک آؤں گا۔ امیر کائنات کیا فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں جتنا بڑا عالم تھا کسی نے اتنا بڑا سوال کیا ہوتا، یعنی کسی نے علی کے معیار کا سوال نہیں کیا، سوال نہیں کیا۔ امیر کائنات جتنے بڑے عالم ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیں مجلس شروع ہو چکی ہے، اگر آپ حضرات جڑ جائیں گے تو چند باتیں عرض کر دوں گا۔ دیکھیں ٹیک لگا کے بیٹھنا بزرگان کا شیوا ہے۔ نوجوان ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ قوم کمزور ہو رہی ہے۔ بزرگان ٹیک لگا کے بیٹھیں، جوان آگے آ جائیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آگے آ جاؤ بھیا، پیچھے بیٹھ گئے تو آگے آ جاؤ، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہاں ایک مجلس میں کہا ہے کہ ہمارے یہاں کی اگلی نشستیں کسی کے لیے مختص نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی پروگرام میں جائیں تو آگے کی سیٹیں وی آئی پیز کے لیے ہوتی ہیں، پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جو پہلے آ گیا وہ وی آئی پی ہے، وہ آگے بیٹھے۔ لہٰذا ہر ذاکر آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ایک مجلس کا ماحول بننا چاہیے کہ جیسے مجلس ہوتی ہے۔ مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ کتنے بڑے عالم تھے امیر کائنات۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی علم کی فضیلت سے شہادت تک جا کر میں شہید تک آ کر بات کو مکمل کر دوں۔ توجہ کریں گے، امیر کائنات کتنے بڑے عالم تھے۔ آپ سوچئے گا کہ کس کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے کائنات میں، امیر کائنات سے بڑا عالم کون ہے؟ توجہ کریں گے، روایت کہتی ہے کہ اس روایت سے پہلے ایک روایت سنیے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ سوچئے کہ جسے ہم نے مانا ہے امام، وہ عالم کتنا بڑا ہے، اور ہر آدمی علم کی قدر کرتا ہے، علم کی قدر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولی جاتی ہے، روایت سے پہلے کہتے کہ صاحب وہ لڑکا پڑھ لکھ تو لیا مگر تعصب کی وجہ سے، پارشلٹی کی وجہ سے ہمارا لڑکا آگے نہیں گیا۔ ہمارے قوم کے ساتھ تعصب بہت ہوتا ہے، اور تعصب کی بنا پر ہمارا لڑکا آگے نہیں گیا۔ کسی سے کہو بیٹا کیا کر رہے ہو، کہا مولانا پڑھ تو لیا تھا، ڈگریاں بھی لے لی، لیکن تعصب اتنا ہے کہ ہم تعصب کی وجہ سے آگے نہیں گئے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ پارشلٹی ہے، میں تعصب ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ سچ بتائیے گا، یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہ کے جو بھی آپ کے اہل سنت دوست ہو یا ہندو دوست ہو، آپ ان سے سوال کیجئے، اگر کسی کا بچہ بیمار پڑ جائے تو وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈھونڈتا ہے یا ڈاکٹر ہندو مسلمان دیکھتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر۔ اچھا ہارٹ کا بھی کی تکلیف ہو گئی، اچانک اٹیک آ گیا کسی کو، آپ یہ بتائیے وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈھونڈتا ہے یا اس کا مذہب دیکھتا ہے؟ اسپیشلسٹ ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ مقدمہ لڑنا ہو، کوئی وکیل چاہیے، تو آپ وکیل اچھا ڈھونڈتے ہیں یا وکیل کا مذہب دیکھتے ہیں؟ کسی سے پوچھئے۔ آدمی کہے گا مقدمہ لڑنا ہے تو وکیل اچھا ہونا چاہیے، علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے، پڑھائی کرنی ہے تو ماسٹر اچھا ہونا چاہیے، گھر بنوانا ہے تو انجینئر اچھا ہونا چاہیے،
اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ماسٹر ہیں اور آپ کے اندر کلاس ہے تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے. سارے کی ساری تعصب کی دیوار علم گرا دیتا ہے, علم کو کوئی نہیں گرا سکتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. علم ضائع نہیں ہوتا ہے, علم کو کوئی نہیں گرا سکتا, علم سب کو گرا سکتا ہے. لہذا آپ یہ سوچیں کہ نہیں مجھے میری فیلڈ میں اسپیشلسٹ بننا ہے, میں میری فیلڈ میں بالکل لاسٹ ہو جاؤں, کیسے نہیں لوگ میرے پاس آئیں گے, لوگ لاسٹ ڈھونڈ کے جائیں گے. آپ سنیے, کوئی اس میں پھر تعصب کی بات نہیں رہ جائے گی. خیر آگے چلو. تو آپ عالم کتنے بڑے امیر کائنات, وہ سنیے گا, میں جلدی سے بات ہوتا کہنا چاہتا ہوں. ابو ذر, جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں, امیر کائنات بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ابو ذر نے دیکھا کہ ڈھیر ساری چیونٹیاں چل رہی ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہے, ایک لائن بندی ہوئی ہے. آپ دیکھیں چیونٹیوں کو کتنا سسٹم سے وہ چلتی ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے سسٹم دیکھا ہے چیونٹیوں کا؟ وہ ایک لائن سے چلتی ہے, کوئی دھکا مکی نہیں ہوتی ہے. کتنا سسٹم رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک لگی ہوتی ہے, وہ بہت دور تک ان کی لائن چلتی ہے. چیونٹیوں کا سسٹم ہے. کاش کہ انسان اس سسٹم سے کچھ سیکھ لے کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے آپس میں اور کیسے میل محبت سے رہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک گیہوں کا دانہ ہے, ایک چیونٹی لے کر جا رہی ہے. جب وہ ایک چیونٹی گیہوں کا دانہ نہیں اٹھا پاتی ہے تو 2-4-5 چیونٹیاں مل جاتی ہیں اور 2-4-5 چیونٹیاں مل کے وہ گیہوں کا دانہ لے کر جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جن چیونٹیوں نے انسانوں کو بتایا ہے کہ سماج ایسے نہیں بنتا ہے, سماج بنتا ہی ہے ایک دوسرے کو مدد کر کے, سماج بنتا ہی ہے ایک دوسرے سے تعاون کر کے. تو عزیزان گرامی, جناب ابو ذر نے دیکھا کہ ڈھیر ساری چیونٹیاں ہیں اور وہ چیونٹیاں سلسلے سے جا رہی ہیں. تو جناب ابو ذر امیر کائنات بیٹھے میں, جناب ابو ذر نے کہا ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان کے, توجہ کریں گے, ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان کے عدد کو جانتا ہے, کاؤنٹ کر سکتا ہے. ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان کے عدد کو جانتا ہے کہ یہ کتنی ہے. امیر کائنات نے فرمایا ابو ذر نہیں, ایسے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی. کیا کہا جناب ابو ذر نے کہ نہیں ایسے اللہ کی تعریف, امیر کائنات نے فرمایا ایسے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی. کہا مولا پھر کیسے ہوتی ہے؟ کہ تم نے کہا کہ ساری تعریف اس اللہ کی کہ جو ان کی عدد کو جانتا ہے. ابو ذر ان کا عدد تو میں بھی جانتا ہوں. ابو ذر یہ کتنے ہیں یہ تو میں بھی جانتا ہوں, اور ابو ذر یہی نہیں کہ یہ کتنے ہیں یہ جانتا ہوں, میں تو یہ بھی جانتا ہوں اس میں میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنی ہیں. یہ ہے امیر کائنات کا علم کہ ان چیونٹیوں میں میل کتنی ہے فیمیل کتنی ہے یہ میں جانتا ہوں. تو کتنی چھوٹی بات. کہا مولا پھر اللہ کی تعریف کیسے کروں؟ کہ اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو ایسے کہو کہ ساری تعریف اس اللہ کی جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. ساری تعریف اس اللہ کی. اتنا بڑا عالم, سنیے گا میں جلدی سے چاہ رہا ہوں شہید تک پہنچاؤں. اتنا بڑا عالم کہ جو ممبر کوفہ پہ بیٹھتا ہے, امیر کائنات ممبر کوفہ پر بیٹھے. سنیے گا عزیزان گرامی, آپ سنتے رہتے ہیں, آج چند باتیں مجھ سے سنیے. امیر کائنات ممبر کوفہ پر بیٹھے اور امیر کائنات کا دعویٰ ہے, قسم خدا کی آدم سے لے کر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے, یہ دعویٰ اچھوتا ہے مولا کائنات کا. کسی نبی نے, کسی ولی نے, میں پیغمبر کی بات نہیں کرتا, پیغمبر بھی اتنا ہی علم جانتے تھے اس وقت, لیکن دعویٰ سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں کیا ہے اور آج تک کسی نے اس دعوے کو غلط نہیں ثابت کیا. جناب امیر کائنات کا دعویٰ سنہرے حروف سے آج بھی لکھا ہوا ہے. امیر کائنات نے دعویٰ کیا اگر مسند علم بچھا دی جائے, مولا کائنات کا دعویٰ ہے جو آج تک اچھوتا ہے, کوئی اس دعوے کو ٹچ نہیں کر سکا ہے. کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم ہو اس دعوے کے تک پہنچ کے عاجز ہو جا رہا ہے. امیر کائنات کا دعویٰ ہے اگر مسند علم بچھا دی جائے اور مجھے مسند علم پر بٹھا دیا جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. یہ امیر کائنات کا چیلنج
آج تک موجود ہے کہ اگر مسند علم پر مجھے بٹھایا گیا تو میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ یہ دعویٰ امیر کائنات کا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ لاہور کے مسند قضاوت پر بیٹھے ہوئے قاضی نور اللہ شستری جو علی کی آل میں سے بھی ہیں، علی کے غلام بھی ہیں، علی کا علم ہے، علی کا علم لے کر یہ لاہور کے مسند قضاوت سے قاضی نور اللہ شستری نے اعلان کیا اب اگر مجھے مسند قضاوت پر بٹھا دیا گیا ہے تو سنو، شافعی مسلک کو میں مکتب شافعی سے جواب دوں گا، حنبلی مسلک کو مکتب حنبلی سے جواب دوں گا، حنفی مطلب کو حنفی مسلک کو فقہ حنفی سے جواب دوں گا، شیعہ مسلک کو فقہ تشیع سے جواب دوں گا۔ یعنی اسلام میں جتنے مسلک موجود ہیں میں سب کو اس کے مسلک کے اعتبار سے جواب دوں گا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا تھا کہ جس نے علی سے علم لیا ہو، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے علی کو اپنا امام مانا ہو، ورنہ آج ہم اپنے مسلک کے فتوے بھی مسائل بیان کرنا ہو تو توضیح مسائل اٹھائیں یا کسی سے جا کر پوچھیں یا شافعی سے کہیے حنبلی کا مسئلہ بتاؤ، وہ نہیں بتائے گا، مالکی سے کہیے حنفی کا مسئلہ بتاؤ، وہ نہیں بتائے گا۔ یہ ہے قاضی نور اللہ شوستری کا عظیم علم کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلک والا میرے پاس آئے گا میں اس کو اس مسلک سے جواب دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی نعرہ لگایا تو قاعدے سے ہی لگ جائے۔ ہاں بیٹا پھر سے نعرہ لگائیے، قاعدے سے نعرہ یا علی، ہاں ایسے نعرہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امیر کائنات کا نام زور سے لیا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ ہے قاضی نور اللہ شوستری کا علم کہ چیز انہوں نے اکبر بادشاہ سے صاف کہہ دیا جب اکبر نے انہیں لاہور میں لے جا کر مسند قضاوت پر بٹھایا اور چیف جسٹس بنا دیا۔ قاضی نور اللہ شوستری جو 27 واسطوں سے جا کر امیر کائنات سے ملتے ہیں، 27 واسطوں سے جا کر امیر کائنات سے جن کا شجرہ ملتا ہے، آپ بتائیں اکبر بادشاہ نے لے جا کے ان کو لاہور میں، اس وقت پورا ہندوستان ایک ہی ہے، چیف جسٹس شرط کیا رکھی؟ اپنی شرط پر، آپ غور کریں، ریکویسٹ نہیں ڈالی کہ مجھے چیف جسٹس بناؤ، بادشاہ ان کے دروازے پر گیا کہ آپ اس عہدے کو لے لیں۔ میں ایک جملہ کہوں، روایت کا جملہ ہے اور بڑا مضبوط جملہ ہے کہ جب تم دیکھنا کہ عالم بادشاہوں کے دروازے پر جا رہا ہے تو سمجھ جانا دین بک رہا ہے۔ دیکھ اور کرے، عالم بادشاہوں کے دروازے پر جا رہا ہے تو دین بک رہا ہے، اور بادشاہ عالم کے دروازے پہ آ رہے ہیں تو دین بچ رہا ہے۔ نہیں غور کریں، اب دین بچ رہا ہے، یعنی اگر دین کو بچانا ہے تو عالم وہاں نہیں جائے گا، عالم کے پاس لوگوں کو آنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ایک چھوٹے موٹے عالم کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا عالم کسی کے پاس چلا جائے، بادشاہ کے پاس، تو دین بکا، اور بادشاہ یہاں آ جائے تو دین بچا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے پیچھے چلتے ہیں 1400 سال بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ علی کے ہاں گئے یا علی بادشاہ کے ہاں گئے؟ نہیں غور کریں، اگر علی بادشاہوں کے دربار میں گئے تو دین بکا، اور اگر بادشاہ مشکل میں در علی پر آ کر کہے کہ یا علی مسئلہ بتائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے دین بچا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ کریں، تو اکبر نے ہو گیا، اکبر نے پیشکش کی کہ صاحب آپ کا جو علم ہے، یہ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہندوستان کے چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے کہا اپنی شرط رکھی، یہ ہوتا ہے مکتب اہل بیت کا عالم۔ انہوں نے اپنی شرط رکھی، ٹھیک ہے میں اس عہدے کو لوں گا، لیکن میری چونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو ظاہر نہیں کیا، تخیہ میں تھے، مذہب کو ظاہر اور دین بچانا تھا، کہا دیکھیے میں کسی ایک فقہ کا پابند نہیں رہوں گا۔ یہ شہید ثالث نے کہا میں کسی ایک فقہ کا پابند نہیں رہوں گا، میرے پاس مسئلہ آئے گا میں اجتہاد کروں گا،
اور اجتہاد کر کے کسی ایک فقہ سے اس کا جواب دوں گا. اور قاضی یہی کرتے تھے کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو چاروں فقہ میں سے دیکھتے تھے کہ شیعہ مذہب کے قریب کون سا مسئلہ ہے، وہ اس مسئلے کو بیان کر دیتے تھے. اور جب کوئی کہتا تھا صاحب یہ تو شیعہ مسلک کا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ فلاں یہاں لکھا ہوا ہے. اس طریقہ سے انہوں نے تشیع کی ترویج کی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر ہندوستان میں انہوں نے شیعت کو مضبوط کیا تو آج شیعوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کرے. خدا ان تمام افراد کو سلامت رکھے، ان تمام انجمن ماتمی کو سلامت رکھے، ان تمام گروپس کو سلامت رکھے کہ جو شہید ثالث کے لیے مجالس کر رہے ہیں. اور یہ شہید ثالث کے لیے مجالس نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک سید زادے کی قدر ہے، ایک شہید کی قدر ہے، ایک عالم کی قدر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک عالم کی قدر ہو رہی ہے، بہت بڑے عالم ہیں. کئی کتابیں ہیں ان کی، ترجمہ ہو چکا ہے الگ الگ زبانوں میں. 2 مشہور کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی. سوچئے تقیہ میں رہ کے 100 سے زیادہ کتابیں. احقاق الحق اور مجالس المومنین، یہ 2 کتابیں ہیں جو بڑی شہرت رکھتی ہیں. موقع لگے تو ضرور ایک بار شہید کی اس کتاب کو پڑھیے گا، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں. یہ ہے قاضی نور اللہ شوستری. شوستر کے رہنے والے تھے، رہنے والے عصمت مرشی. بعد میں ان کا خانوادہ مرشی سے جو ہے مائگریٹ ہو کر شوستر آ گیا. اور جب وہاں کے حالات ایران کے خراب ہوئے اور تب یہ وہاں سے ہندوستان آ گئے. اور ہندوستان میں اس وقت اکبر کا زمانہ تھا. اکبر کے دربار میں کسی نے معرفی کرائی. جب وہاں اکبر کو ان کا علم پتا چلا، آپ توجہ کریں، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اکبر کے دربار میں 9 رتن تھے. یہ آپ نے سنا ہوگا 9 رتن تھے. یہ 9 رتن کون تھے بتائیں؟ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ 9 رتن کون تھے؟ اپنی اپنی، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، 9 رتن اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر تھے. انہیں اکبر نے لا کے رکھا تھا. کوئی بہت دیندار آدمی نہیں تھا مگر علم کی قدر تھی. اکبر دیندار نہیں تھا بلکہ اس نے تو کہا تھا کئی دین ملا کر ایک دین الگ سے وہ دین بنانا چاہ رہا تھا. خیر اس میں کامیاب. لیکن اپنی اپنی فیلڈ کے 9 جو ماہر تھے، بالکل آخری تھے، وہ ان کے دربار میں تھے. یعنی علم کی اس دربار میں قدر تھی. 9 رتن آپ سنتے ہیں اکبر کے دربار میں 9 رتن. لیکن ایک لفظ کہوں گا، ان 9 رتن میں جسے اکبر نے بڑا عہدہ دے کے رکھا تھا، ان 9 رتن میں کوئی اس لائق اکبر کی نگاہ میں نہیں تھا کہ اسے چیف جسٹس بنایا جائے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. یہ 9 رتن تھے لیکن 9 رتن میں کسی ایک کو اکبر نے اس لائق نہیں سمجھا کہ چیف جسٹس بنائے، ورنہ اسے بناتا، ایران سے آئے ہوئے ایک عالم کو نہ بناتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید قاضی نور اللہ شوستری کے اندر کوئی ایک علم آخری معراج پر نہیں تھا، بلکہ جب اکبر نے دیکھا تو 9 کے اندر جو سارے علوم پائے جا رہے تھے وہ ایک اکیلے قاضی نور اللہ شوستری نے دیکھا تو انہیں وہاں ہندوستان کا چیف جسٹس اور قاضی القضات بنا دیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ علم کی قدر ہونی چاہیے عزیزان گرامی. اب اگر کوئی عالم اس دنیا سے جائے، اب یہاں سے میں تھوڑا سا ٹرن ہوتا ہوں، اگر کوئی عالم، چونکہ ایک مجلس ہے لہذا سارے مطالب نہیں پڑھ سکتا ہوں، اگر کوئی عالم اس دنیا سے جائے اور وہ عالم ایسا جو شہید ہو، ہمارے ایک لفظ بولتے ہیں نا سونے پہ، ہاں آپ جانتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے، کہ اگر کوئی عالم ہو پر سے شہید ہو. قاضی نور اللہ زبردست اپنے زمانے میں عالم ہے، کوئی جواب نہیں ہے، فقیہ ہے، فلسفی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہید ہیں. اب شہید کی تھوڑی سی ویلیو سمجھیے اور بات کو مکمل کروں. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ محمد. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ اب سنیے، سچ بتائیں یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی شریعت نے
سوچنے پر پابندی لگائی ہے کہ آپ کو یہ چیز سوچنی ہے، دیکھنے پہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، بولنے پہ ہے کہ یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ہے، سننے پہ ہے یہ سننا ہے وہ نہیں سننا ہے، کھانے پہ ہے یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے، ہر چیز ہر جگہ پابندی ہے، سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں، اور سوچنے پہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ مثلا ایک آدمی نے سوچا کہ میں فلاں کو مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، جھگڑا ہو گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا، مطلب کسی سے جھگڑا ہو گیا، اگلے نے اسے ایک ہاتھ مار دیا، لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، وہ گھر جا کے بیٹھ گیا، اب اس نے پلان بنایا کہ اس کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا، اس کا تو مرڈر پکا ہے، مثال کے طور پہ اس نے سوچ لیا، تو کیا قتل کا سزا اس پر لکھ جائے گی؟ نہیں لکھی جائے گی۔ کسی نے کہا میں فلاں کا گھر گرا دوں گا، مثلا سوچا اس نے، کسی سے اپنے منہ سے نہیں کہا، صرف سوچ لیا ہے، تو کیا اسے سزا ملے گی؟ کچھ جب تک عمل نہیں ہوگا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے اس میں کہ آپ برائی سوچے تو نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر اچھائی کا ارادہ کر لیں تو وہ ثواب لکھ جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ میں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں، عام طور سے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے دونوں طرف یہاں جو فرشتے بٹھا کے رکھے ہیں، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے اور داہنی طرف والا اچھائیاں لکھتا ہے۔ تو یہ جو داہنی طرف والا ہے نا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے بال پین دے رکھا ہے، اور جو بائیں طرف والا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے پینسل دے کر رکھا ہے اور ساتھ میں ربر اور اریزر بھی ہے۔ اب کیا جس نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اسے مٹانا پڑے گا، تو ساتھ میں اس کے پاس اریزر، شارپنر، پینسل سب ہے کہ آج لکھے کل مٹائے، کل لکھے پرسوں مٹائے، توبہ کر۔ خیر، تو یہ اصل مسئلہ کیا؟ سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ ایک نے سوچا اس کو مار ڈالوں گا، ایک نے سوچا اس کا چوری کر لوں گا، کسی کا بہت اچھا فون مثلا رکھا ہوا تھا، نیت خراب ہوئی، دل نے کہا یار یہ نماز پڑھ رہا ہوں لے کے بھاگ جاؤ، کیا کر لے گا، نماز میں تھوڑی دوڑائے گا مجھے، میں نکل جاؤں گا۔ سوچا لیکن چرایا نہیں، کوئی سزا نہیں۔ شریعت نے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، شریعت نے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی، مگر اللہ نے عظمت شہید اور عظمت شہادت کہ جو شریعت سوچنے پر پابندی نہیں لگا رہی ہے، وہی شریعت اور وہی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، ہماری راہ میں جو لوگ مر گئے ہیں ہرگز ہرگز تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں، یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہاں ہے جو شریعت سوچنے پہ پابندی نہیں لگا رہی ہے، شہید کے مرنے پر سوچنے پر بھی پابندی لگا رہی ہے کہ سوچنا کر۔ ایک جگہ کہا ہے قرآن نے، پہلے ایک جگہ کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کہنا بھی نہیں جو ہماری راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہنا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ لے، کہنا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ لے۔ پھر قرآن نے پابندی لگا دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سوچنا بھی نہیں جو ہماری راہ میں شہید ہو گئے وہ مر گئے۔ یہ ایک جگہ ہے صرف شریعت اسلام میں جہاں پہ خدا نے سوچنے پر پابندی لگا دی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے شہید مر گیا۔ شہید کی ویلو بتاؤں آپ کو کیا؟ خدا کاش کہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ سنیے شہادت کیا چیز ہے اور شہادت کی موت کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی شہید کے خون کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اگلے پچھلے جو بھی اس نے کیا ہے سب معاف ہو جاتا ہے۔ وہ میدان محشر میں جائے گا تو روایت یہ ہے کہ لاکھوں لائن کھڑی ہوں گی، لگی ہوں گی کیوز۔ آپ ٹکٹ ونڈو پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 4-5 ونڈو ہوتی ہے تو پہلے آپ دیکھتے ہیں کہاں لائن کم ہے، وہ والے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں گھسنے لگتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
روایت سنیے. پہلے مثال, آپ لائن میں کھڑے ہیں, 10 آدمی کے پیچھے نمبر ہے. اکثر ایسا ہوگا جو ٹرین سے سفر کرتے ہیں وہ بتائیں گے. ایک آدمی کیا سیدھے ونڈو پر کھڑا ہو گیا, والیٹ نکال کے ٹکٹ لینے لگا. پیچھے سے لوگ شور مچاتے ہیں, بھائی لائن سے آؤ, لائن سے آؤ, پتا ہے. تو وہ پیچھے مڑ کے کہتا ہے فرسٹ کلاس. ہوا ہے کہ اب جتنے ہیں سب چپ ہو جاتے ہیں, جتنے ہیں سب چپ ہو جاتے ہیں. وہ سب سے پہلے ٹکٹ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور وہ ونڈو والا بھی کچھ نہیں کہتا ہے, ٹکٹ کاؤنٹر پہ وہ دے دیتا ہے. خصوصی تخصص ہے نا, یہی خصوصی تخصص شہید کا ہے. میں اسی مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے, ورنہ کہاں ٹکٹ کا ونڈو اور کہاں جنت کا دروازہ, وہ تو بہت کوئی میل نہیں ہے. لیکن اسی مثال کے ذریعے سے, کیونکہ بمبئی میں یہ مثال سمجھائی جا سکتی ہے, بقیہ جگہوں پر نہیں ہو سکتی ہے. یہی حال شہید کا ہوگا. لاکھوں کیوں لگی ہوگی, لائن لگی ہوگی, پاؤں آدم سے لے کے خاتم تک کے لوگ کھڑے ہوں گے. شہید بھی کھڑا رہے گا, کہا نہیں. کہ جیسے ہی شہید میدان محشر میں پہنچے گا, فوراً فرشتے اس کے استقبال کے لیے جائیں گے اور اسے وی آئی پی لائن سے لے کر جنت میں داخل کر دیں گے. اس کے لیے لائن کیوں نہیں ہے, سوال جواب نہیں ہے. شہید کے لیے کوئی سوال جواب نہیں, بغیر سوال و جواب کے وہ جنت میں جائے گا. کسی نے مولا سے پوچھا تھا, چھٹے امام سے, مولا شہید کیوں بغیر سوال و جواب کے جائے گا؟ کہا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دیا ہے, کیا اس سے بھی سوال و جواب کی ضرورت پڑے گی؟ جس نے خدا کی راہ میں خون بہا دیا ہے, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ وہ شہید ہو کے آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اس کا استقبال کریں. خیر, وہ جائے گا وہاں در جنت پر. سنیے گا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. ایک بار اور صلوات پڑھیے گا. شہید جائے گا در جنت پہ, وہ در جنت پہ کھڑا ہو جائے گا. پروردگار میں ایسے جنت میں نہیں جاؤں گا. ایک شہید کے اصال ثواب کی مجلس سے سن لیجیے. شہید در جنت پہ کھڑا ہو جائے گا, پروردگار میں ایسے نہیں جاؤں گا. پانچویں امام سے روایت ہے, کیا چھٹے امام سے. شہید در جنت پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا, میں جنت میں نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے میرا مرتبہ واضح ہو جائے کہ میں کیا ہوں, ہم بھی کچھ ہیں. یہ آپ کو لائن نہیں لگانی پڑی, وی آئی پی پاس کے ذریعے سے آپ در جنت تک پہنچ گئے. نہ میدان محشر کی گرمی, نہ پل صراط کی تکلیف, کچھ نہیں آپ کے لیے. ڈائریکٹ آپ میدان محشر میں فرشتوں نے استقبال کیا اور اللہ کے در جنت پر کھڑا کر دیا, جائیے جنت پہ. کہا نہیں جائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارا مرتبہ واضح ہو جائے. کیا چاہتے ہو مالک؟ تو جو چاہے وہ مجھے دے دے, لیکن ذرا سا ان لوگوں کو پتا چلے نا کہ تیری راہ میں خون بہانے کا مزہ کیا ہے. ان لوگوں کو پتا چلے نا کہ جو تیری راہ میں جان دے کر آیا ہے تو نے اسے کیا عطا کیا. آواز قدرت آئے گی, ٹھیک ہے تو آؤ در جنت سے. یہ میدان محشر میں نگاہ ڈالو. سنیے گا جملہ, میدان محشر میں نگاہ ڈالو اور ان میں سے کسی بھی 70 کو چنو اور لے کر جنت میں چلے جاؤ. شہید کو اللہ یہ مرتبہ دے گا. لیکن جو واقعی شہید ہوگا وہ, ہاں آج کے جو معاملات ہیں وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہر آدمی شہید ہی ہے, آپ غور کر. لیکن واقعی جو لوگ دین اسلام کے لیے شہید ہو رہے ہیں وہ بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. لیکن ابھی آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہر آدمی ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, وہاں سے بھی, وہاں سے بھی, وہاں سے بھی, کہیں بھی مطلب شہید ہو گیا. نہیں, دین کے لیے, اسلام کے لیے, شریعت کے لیے, پیغمبر اسلام کے لیے, اہل بیت کے لیے. اگر واقعی اس نے جان دی ہے تو واقعی اس کا ایک درجہ ہے, ایک مرتبہ ہے. خیر, واقعی اگر شہید ہے تو اللہ کیا مرتبہ دے گا؟ 70. اچھا یہ 70 کس کو لے جائے گا؟ جن کی جنت کنفرم ہوگی. میں جا رہا تھا مثال کے طور پہ, یہاں سے مجھے احمد آباد مثال کے طور پہ جانا ہو, اسٹیشن پہ روشن بھائی مل گئے ہم کو. السلام علیکم. السلام. کہاں؟ احمد آباد. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ احمد آباد. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں.
آپ کیوں لے کے چلیں گے؟ میری خود سیٹ کنفرم ہے، میری سیٹ خود کنفرم ہے. ہاں سیٹیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی کہ بھئی ایک دو بوگی ہے تو ہم کسی کو وہاں بھیج کے ہماری دوستی ہے ہم یہاں چلے آئیں گے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بھائی ہم آپ کی سیٹ پہ کیوں بیٹھ کے جائیں؟ ہمارے خود کنفرم ہے. تو اگر جب یہ شہید جا کے ان لوگوں سے کہے گا جو جنت میں جانے والے چلیے میں آپ کو جنت میں لے چلوں، تو وہ تو کہیں گے ہم تو خود جنت میں آ رہے ہیں، آپ کا احسان کیوں لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 ایسوں کی شفاعت کرے گا کہ جو جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی مرضی سے. شہید کا کوئی رول نہیں ہے، اللہ اجازت دے گا اور اللہ کا اختیار، اللہ جو چاہے. ہم میں اور آپ میں اتنی ہمت اور طاقت اور سکت نہیں ہے، نہ جرأت ہے، نہ پوچھنے کا حق ہے کہ پروردگار یہ کیوں دیا، کسی کو کیوں دیا مرتبہ. 70 کو لے کے چلے جاؤ، وہ 70 آدمی کو جنت میں لے کے چلا جائے گا. اب میں ایک جملہ کہوں اگر آپ مجلس سننے کے موڈ میں ہیں، ایک عام شہید کو اللہ یہ مرتبہ دے گا کہ وہ 70 کو لے اور جنت میں چلا جائے. اب جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم امام حسین کے بھروسے جنت میں چلے جائیں گے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جب ایک عام شہید کو اللہ اتنا مرتبہ دیتا ہے تو جو سید الشہداء ہے اللہ اسے کتنا مرتبہ دے گا. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. توجہ فرمائی آپ نے، 70 آدمی کی شفاعت کرے گا شہید. معمولی بات تھوڑی ہے. جو شہداء کی ایصال ثواب کی مجلس ابھی ہو رہی، اس سے پہلے بھی کئی اور شہداء کی ایصال ثواب کی جو مجلسیں ہوئی ہیں باخیر ہونی چاہیے. شہداء راہ حق جتنے بھی ہیں، شہید کی ویلیو سنیے. آئیے میں تھوڑا سا اور آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. مل جل کے صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. مولا سے روایت ہے، سنیے گا. اکثر میں نے کئی جگہ اس روایت کو پڑھا ہے. حضور نبی جو پچھلے دنوں میں شہداء کی مجلس ہوئی تھی حضرت نصر اللہ صاحب کی، ان کے ایصال ثواب کی مجلس میں نے روایت پڑھی تھی، شاید کسی تک پہنچی ہو. سنیے، آج قاضی نور اللہ شوستری کے لیے روایت پڑھتا ہوں. سنیے شہید کی ویلیو، شہید کو سمجھیے کہ کیا ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں قاضی صاحب. پانچ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 2 گھونٹ بہت پسند ہے. گھونٹ پانی کا گھونٹ ہوتا ہے. اللہ کو 2 گھونٹ بہت پسند ہے، 2 قطرے بہت پسند ہے، اور 2 قدم بہت پسند ہے. اسٹیپ 2 قدم بہت پڑا، 2 ڈراپ 2 ڈراپ بہت پسند ہے، 2 اسٹیپ 2 قدم بہت پسند ہے، اور 2 گھونٹ بہت پسند ہے. 6 چیزیں سنیے. اس میں بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، آج تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. 2 گھونٹ بہت پسند ہے اللہ کو. پہلا گھونٹ، پانچ امام فرماتے ہیں اللہ کو صبر کا گھونٹ بہت پسند ہے. انسان کو نعمت نہ ملے اور نعمت نہ ملنے پر وہ صبر کرے تو یہ صبر کا گھونٹ امام فرماتے ہیں خدا کو بہت پسند ہے. کبھی ایسا ہو کہ کوئی نعمت کسی کے پاس ہو، میرے پاس نہیں ہو، تو مجھے نعمت کے نہ ملنے پر صبر ہونا چاہیے. ایک تو یہ گھونٹ. امام فرماتے ہیں دوسرا گھونٹ کون سا ہے؟ دوسرا گھونٹ وہ ہے کہ نعمت چھن جانے پر صبر کرے. دونوں ہے صبر کا ہی گھونٹ. ایک نعمت نہ ملنے پر صبر، اس پہ تو کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن نعمت مل کے چھن جائے اس پہ صبر نہیں ہوتا ہے. اس پہ آدمی شکایت کر لیتا ہے ہمیں ملے تھے، ہمارا ہی گھرانہ ملا تھا، ہمارے ہی بچے ملے تھے، ہمارا ہی کاروبار تھا، سب کا کاروبار اچھا ہے، ہمارا ہی خراب ہو گیا. امام فرماتے ہیں ایسے موقع پہ اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ کو یہ صبر کا گھونٹ بہت پسند ہے. تو 2 گھونٹ پسند ہے اللہ کو. 2 قطرے 2 ڈراپس 2 قطرے کون کون سے؟ ایک قطرہ رات کی تاریکی میں خوف خدا سے بہنے والے آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. کبھی سوچے کہ کیا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک رات ایسی گزاری کہ جب آدھی رات کو اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر میں نے خوف خدا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے
اس کے کرم کو دیکھ کر ایک قطرہ آنسو بہایا ہو پوری زندگی ایک رات؟ اگر نہیں گزارا ہے تو سوچے کہاں ہے میری عبدیت اور کہاں ہے میری بندگی؟ وہ کریم بہانے بہانے سے نعمتیں دے رہا ہے، وہ کریم بہانے بہانے سے ثواب دے رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ میری بندگی کہاں ہے؟ میری عبدیت کہاں ہے؟ میں نے کہاں اپنے آپ کو رکھا ہے اس خدا کے مقابلے میں؟ امام فرماتے ہیں صلوات پڑھیں محمد کیا امام فرماتے ہیں؟ وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا میں بہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کے کرم کو یاد کر کے، وہ آنسو کا قطرہ بہت پسند ہے۔ ایک جو ڈراپ تھا قطرہ، وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا۔ دوسرا شہید کے خون کا قطرہ، امام فرماتے ہیں شہید کے خون کا قطرہ خدا کو بہت پسند ہے۔ یہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ کو یہ خون کا قطرہ بہت پسند ہے۔ شہید کی ویلو بتا چکا، اب آ رہا ہوں دو اسٹیپ پر۔ پہلا بہت اہم ہے، سنیے گا، پہلا اسٹیپ اور دوسرا اسٹیپ اسی پہ بات مکمل کروں گا۔ پہلا اسٹیپ خدا کو دو قدم، ایک دو قدم جو ہوتے ہیں نا، دو 1 2 اسٹیپ۔ پہلا قدم جب انسان اپنے ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ رشتہ دار ناراض ہے، 5 امام فرماتے ہیں آگے آپ کی مرضی، ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلا ہوا قدم امام کو بہت پسند ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں خدا کو یہ قدم بہت پسند ہے۔ اپنی انانیت میں نہ بیٹھیے گا، میں تو بڑا ہوں میں کیوں مناؤں، میں بڑا ہوں میں کیوں جا کے ملوں، میں کیوں نہیں۔ آپ یہ سوچئے میں خدا سے قریب ہونا چاہتا ہوں لہذا میں ملنے کے لیے جاؤں گا۔ بہت بہت ہوگا وہ یہ کہہ دے گا نا مجھے نہیں ملنا ہے، یہی تو ہوگا، لیکن میرا تو ثواب میرے حصے میں آ گیا، میں تو خدا کی طرف سے بری ذمہ ہو گیا۔ پروردگار میں بڑا ہو کر گیا تھا ملنے کے لیے، یا چھوٹا ہے تو پروردگار میں نے کوشش تو کی تھی، میں گھر سے نکلا بھی تھا، بھائی نہیں مانا تو کیا مانے، چاچا نہیں مانے تو کیا مانے، وہ ماما نہیں مانے تو کیا مانے، میں نے تو کوشش کر لی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے اپنے ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں، خدا کے لیے اسٹیٹس لگانے سے پہلے 100 بار سوچئے گا کہ یہ اسٹیٹس میری اسٹیٹس کے مقابل برابر ہے یا نہیں ہے۔ نہیں آپ نے غور کیا؟ جب آپ واٹس ایپ پہ کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں نا تو اسے آپ کا اسٹیٹس پتا چلتا ہے کہ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے۔ ہم لوگ کچھ بھی اسٹیٹس لگا دیتے، وہاں سے لیا یہاں سے لیا وہاں سے لیا اور تاکہ اسٹیٹس لگا دیا، نہیں، آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، وہ اسٹیٹس لگنا چاہیے، اس سے آپ کا اسٹیٹس کیا لگتا ہے ہمارے یہاں؟ جو یاد رکھے گا وہ یاد کیا جائے گا۔ کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسٹیٹس لگتا ہے، اس سے اس اسٹیٹس لگانے والے کا اسٹیٹس پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے مگر دیدار نہیں ہے۔ اسٹیٹس پتا لگتا ہے کیا؟ جو یاد رکھے گا وہ یاد کیا جائے گا۔ شریعت کہہ رہی نہیں کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے تم یاد کرتے رہو، تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، تم یاد کرو، یہ نہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ میں کروں، وہ مجھ سے ملتے ہیں کہ میں ملوں، وہ میرے یہاں آتے ہیں کہ میں جاؤں، نہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہ خدا کو اپنے عمل کا جواب دیں گے۔ تم سے خدا پوچھے گا تم نے ملنے کی کوشش کی، تم نے صاحب سلامت کی، تم نے بات کی، تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے ہاں میں نے ملنے کی کوشش کی، میں نے صاحب سلامت کی، میں نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں راضی تھے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ تم ملتے رہو۔ تو پہلا قدم جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے، یہاں سے گفتگو سمیٹوں گا چونکہ بعد میں دعائے کمیل وغیرہ بھی ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا۔ پہلا قدم کون سا؟ ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے جب کوئی انسان اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ قدم بہت پسند ہے۔
اللہ پانچویں باب سے دوسرا والا قدم، یہ تو ایک قدم ہوا. دوسرا قدم، جب کوئی مرد مجاہد اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور جام شہادت نوش کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ بڑھتا ہوا قدم خدا کو بہت پسند ہے. یہ توجہ کیا آپ نے. جب کوئی مجاہد خدا کی راہ میں شہادت جام شہادت نوش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور میدان جنگ کی طرف بڑھتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ جو اس کا بڑھتا ہوا قدم ہے نا، اللہ کو یہ قدم بہت پسند ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کیا امام فرما رہے ہیں؟ گھر سے میدان جنگ میں جاتا ہوا قدم جو اس نیت سے جا رہا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کر مجھے قربان ہو جانا ہے، جہاں میں شہادت نوش کر لینا ہے، یہ قدم اسے بہت پسند ہے خدا کو. تو اب میرا حق بنتا ہے نا کہ اگر خدا کو میدان جہاد میں بڑھتا ہوا قدم بہت پسند ہے تو پھر خدا کو میدان جہاد سے بھاگتا ہوا قدم ناپسند ہوگا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر خدا کو بڑھتا ہوا قدم بہت پسند ہے تو پھر میدان جہاد سے بھاگتا ہوا اور واپس آتا ہوا قدم خدا کو ناپسند ہوگا. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون بڑھتے ہوئے نقش قدم پر چل رہا ہے، کون بھاگتے ہوئے نقش قدم پہ چل رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. جو فرمایا خیر اذان اکرام، چونکہ شہید کے اصال ثواب کی مجلس تھی تو میں نے چاہا کہ کچھ روایات علم کے حوالے سے اور کچھ روایات شہادت کے حوالے سے آپ حضرات تک پہنچا دوں. بات یہاں سے چلی تھی کہ قاضی نور اللہ شوستری اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، پورے ہندوستان میں قاضی القضات تھے، اور فتوے ہر فقہ والے کو اس کی فقہ سے دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے میں حسد لازمی تھا، بغض لازمی تھا. کہتے ہیں نا کہ جب جہالت علم کی برابری نہیں کر سکتی تو پھر حسد کرتی ہے. جب بھی جہالت علم کی برابری نہیں کر سکتی ہے تو پھر حسد کرتی ہے. یہی قاضی نور اللہ شوستری کے لیے بھی ہوا. محمد مکی شہید اول، اس کے بعد آغا زین الدین شہید ثانی، اور اس کے بعد قاضی نور اللہ شوستری. مزار آگرہ میں ہے، مستجاب الدعوات ہے. موقع ملے تو کبھی ایک بار زندگی میں ضرور جائیے گا. ایک سید زادے ہیں، خصوصاً روایت کہتی ہے اور علماء کہتے ہیں اور جنہوں نے تجربہ کیا وہ کہتے ہیں، اس میں سے ایک میں بھی ہوں جس نے تجربہ کیا ہے، وہاں پہ اولاد کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو، چلا جائے آگرہ، کوئی بہت دور نہیں ہے، پاسپورٹ ویزا نہیں لگتا. آگرہ چلا جائے، قاضی صاحب کے مزار ہے، ان کی قبر ہے، وہاں کھڑا ہو جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں. بہت سے ایسے بزرگ علماء ہیں، وقت نہیں ہے کہ علماء کی واقعات پڑھوں کہ جس میں جب ان کی قبر کھودی گئی ہے تو وہ باقاعدہ لاش ان کی نکلی ہے. بہت سے ایسے علماء، سینکڑوں علماء کے واقعات بھرے پڑے کہ کئی سال کے بعد جب قبر کھودی گئی ہے تو ان کی لاش برابر نکلی ہے، جیسے دفن کیا گیا تھا ویسے نکلی ہے. تو سوچنا بھی نہیں. قاضی صاحب نے بے پناہ علمی خدمات کی. ہندوستان میں جو شیعت کو مضبوط کیا ہے جن لوگوں نے، اس میں سے ایک بڑا نام ہے قاضی نور اللہ شوستری کا. بڑا نام ہے قاضی نور اللہ شوستری. کوشش کیجئے گا کسی نہ کسی موقع پہ آگرہ ایک بار ضرور جائیے. وہ زندہ معجزہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. میں نے کہا امیر کائنات سے 27ویں یا 28ویں نسل سے وہ ہیں، چوتھے امام کے بیٹوں میں سے سید زادے ہیں، اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے. بے پناہ خدمات ہیں ان کی، تحریریں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. آپ سوچیں ہجرت کر کے دو ہجرتیں کی ہے.
مراشی، پہلے وہ مراشی تھے، پھر شستری، پھر ہندی ہو گئے، تو الگ الگ جگہ سے ہجرت کرتے ہوئے یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد دربار اکبری تک تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جب اکبر اس دنیا سے چلا گیا تو ایک دین الہی اپنا الگ سے بنانا چاہ رہا تھا۔ اس کا بیٹا جہانگیر جب مسند خلافت پر بیٹھا اور یہاں کا بادشاہ ہوا تو درباری علماء جتنے بھی تھے انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف شروع کر دیا کان بھرنا اس کا کہ وہ شیعہ ہیں۔ آپ دیکھیں دامن کردار پر کوئی اور دھبا نہیں لگا سکے، بہت سی چیزیں، ایک بات وہ شیعہ ہے، اس نے کہا شیعت ثابت ہو جائے تو ہم قتل کر دیں گے، تو ایسے بادشاہ پہ تو ہم لعنتی کریں گے نا، کہ اگر شیعت ثابت ہونے کے بعد قتل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عادل نہیں ظالم بادشاہ ہو، شیعت ثابت ہو جائے تو ہم قتل کر دیں گے۔ شیعت کیسے ثابت ہو ہی نہیں پا رہا ہے، اتنے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں کہ کسی صورت سے شیعت ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک طالب علم تھا، ایک لڑکا، طالب علم تو نہیں کہوں گا، ایک لڑکا تھا، اس کو طالب علم کے بھیس میں بھیجا گیا، ورنہ طالب علم اگر واقعی حقیقی طالب علم ہوتا تو اس طریقے کی حرکت نہیں کرتا۔ وہ گیا قاضی صاحب کے درس میں بیٹھا، کچھ دن بعد قاضی صاحب سے قرب حاصل کیا، جب قاضی صاحب کے بہت قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ قاضی صاحب چکے تھے کہ معصوم تو تھے نہیں، غیر معصوم تھے، لہذا اس کی نیت میں کیا ہے وہ قاضی صاحب نہیں پڑھ پائے، اور نتیجے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ مجالس المومنین کی کچھ عبارتیں اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں احقاق الحق کی کچھ چیزیں اس میں سے انہوں نے لے جا کے جہانگیر کو دے دی۔ جہانگیر نے وہ چیز دیکھی اور علماء سے کہا کیا کرنا چاہیے، علماء نے کہا سزائے موت، وہ چاہ ہی رہے تھے، خیر علماء تو کہہ نہیں سکتا ان کو، لیکن بہرحال بظاہر انہیں عالم کہا جاتا تھا تو عالم ہے، ورنہ ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے دل میں حسد آ جائے پھر وہ عالم نہیں رہ جاتا۔ کیا سزا ملنی چاہیے؟ کہ خاردار کوڑے مارے جائیں، کسی نے کہا زبان گدی سے کھچوا لی جائے، کسی نے کہا سیسا گرما کے پلا دیا جائے، کسی نے کہا تینوں سزائیں دی جائیں۔ آپ دیکھیں ایک فاطمہ کا لال ہے، خطا کیا ہے؟ صرف یہ کہ شیعہ ہے۔ بہرحال جہانگیر نے علماء کو فیصلہ دے دیا کہ ہم قتل کا فتویٰ دے دیتے ہیں، ہم حکم صادر کر دیتے ہیں، آپ لوگ کو جو سزا مناسب ہو وہ سزا دے دیجئے۔ 2 سزاؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ کوڑے مارے گئے خاردار اور زبان گدی سے کھینچ لی گئی۔ قاضی نور اللہ شستری 64 برس کی عمر تھی جس وقت شہادت ہوئی ہے۔ 64 برس کی عمر اس لائق نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کوڑے کھائے، خاردار کوڑے، لوگ کہتے ہیں کہ خاردار کوڑا کھا کے ہی ان کی روح پرواز کر گئی تھی اور گدی سے زبان بعد میں کھینچی گئی۔ بہرحال اب اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہ تو طے ہے کہ 70 سے 100 کوڑے کی سزا تھی، 70 سے زیادہ کوڑے کھانے کے بعد بدن ٹوٹ گیا تھا۔ یہ آپ غور کریں، بدن ٹوٹ گیا تھا، کوڑے کی اذیت سے بدن کے گوشت نکل گئے تھے، بدن ٹوٹ گیا تھا۔ جب قاضی کی شہادت ہو گئی تو روایت کہتی ہے کہ قاضی کو وہیں پہ آگرہ میں لاش کو دفن نہیں کیا گیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے، میں کیسے ان کو مسلمان کہوں؟ لاش کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ لاش کو اسی طریقے سے جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ قاضی کی شہید کی لاش کو جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا، کوئی نہیں ہے جو اسے دفن کرے۔ ارباب ازا کہتے ہیں کہ گوالیئر میں ایک ایرانی سید زادہ تھا، جناب سیدہ اس کے خواب میں آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میرا ایک بیٹا فلاں جگہ پہ بے یار و مددگار ہے، اس کی لاش پڑی ہے،
کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، تم جاؤ اور جانے کے بعد، چونکہ وہ کاروباری آدمی تھا، پیسہ تھا، تم جاؤ اور کسی بھی صورت میرے اس بیٹے کو دفن کر دو۔ یہ روایت ملتی ہے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی سیدہ، آج ایک بیٹا آپ کا جو 27 یا 28 نسل کے بعد ہے، اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، آپ کسی کے خواب میں آ کر کہتی ہیں میرے بچے کو دفن کر دو۔ آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس وقت کیا ہوگا جب آپ کا اپنا بیٹا حسین زمین کربلا پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہے، اور صرف گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوا ہے بلکہ علماء کہتے ہیں حسین کو ایسے پامال کر دیا گیا تھا کہ حسین کے اعضائے بدن سے الگ ہو گئے تھے۔ اے ارباب ازا، اعضائے بدن سے الگ ہو گئے حسین کے۔ حسین کا لاشا پڑا ہے 3 دن تک، حسین کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی نہ تھا جو آقا کے لاشے کو دفن کرتا، ارباب ازا کوئی نہ تھا جو لاشے کو دفن کرتا، یہاں تک کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا ہے، 11 محرم کو لٹ کے قافلہ جانے لگا ہے، سید سجاد اپنے باپ کے بے کفن لاشے کے پاس پہنچے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب زینب سوال کرتی ہے، اے بیٹا سید سجاد، یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، ارے کیا آپ نے مجھ جیسا مجبور بیٹا دیکھا ہے جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے، اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ اپنے باپ کے لاشے کو دفن نہ کر سکے؟ جناب زینب قریب آئی، حسین کے لاشے کو دیکھا، جو اس میں جو لاشا پوری طرح سے پامال ہو چکا تھا، زخمی تھا عزیزو، پورے لاشے پہ کہیں بھی کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ عجیب جملہ روایت کا ہے، جناب زینب نے دیکھ کے سید سجاد سے پوچھا، ارے کیا یہی میرا بھیا حسین ہے جسے میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا؟ ہاں بھوپھی اماں، یہی آپ کا بھائی ہے۔ ارباب ازا، زینب روانہ ہو گئی، یہ قافلہ چلا گیا، فاطمہ کا لال بے گور و کفن پڑا رہا۔ 12 محرم کو میرا بیمار باپ اعجاز کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد شہداء کے لاشوں کو دفن کیا۔ تو مجلس کو مکمل کرتا ہوں ایک لفظ کے ساتھ، شہداء کو دفن کیا۔ سب کو دفن کرنے کے بعد جو بنی اسد کے لوگ جمع تھے ان سے کہا اب آپ لوگ چلے جائیں۔ جب سب دور چلے گئے تو دیکھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ چوتھا امام میرا دھیرے دھیرے قدم کے ساتھ ترائی کی طرف آگے بڑھا، اور جہاں پہ جناب عباس کی قبر تھی اس قبر میں اتر گئے۔ یہ لوگ دور کھڑے رہے کہ امام نکلے۔ جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، چوتھے امام جناب عباس کی قبر سے نہ نکلے تو یہ قریب گئے کہ ذرا چل کے دیکھے ہوا کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی امام قبر عباس سے باہر نہ آئے۔ اب جو قریب گئے تو کیا دیکھا، کٹی ہوئی گردن پر سید سجاد اپنا لب رکھے کہہ رہے ہیں، اے چچا آپ آرام سے سو گئے، آپ کی بہنیں بلوائے آپ میں بے پردہ پھرائی جا رہی ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر لائی جا رہی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر